حج ہاؤس نامپلی کے خطیب و امام حافظ و قاری محمد صابر پاشا صاحب مسجد حاضہ میں تشریف رکھتے ہیں۔ میری التماس ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں تاکہ آپ کو بصیرت افروز کتابت کو ہم سماعت کر سکیں۔ ابھی محمد سلمان نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف پیش کی، تو آپ لوگوں کی خاموشی پر مجھے یہ کہنا ہے، دو جہاں کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت ایک صحابی رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی خدمت میں نعت شریف لکھا ہے، اگر آپ کا حکم ہو جائے تو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعت شریف پیش کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممبر رسول پر تشریف فرما تھے اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ابھی ٹھہر جاؤ۔ دو جہاں کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر فرش پر بیٹھ گئے اور اس نعت خواں کو اس ممبر رسول پر بٹھایا، اور جب حکم دیا کہ نعت شریف پیش کریں، اور جب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعت شریف کا آغاز کیا تو ہر شعر پر میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہے اور اپنے جیب سے نذرانے مبارک کو پیش کرتے رہے۔ نعت شریف کا سننا سنت رسول اور سبحان اللہ کہنا سنت رسول، نذرانہ پیش کرنا سنت رسول۔ لیکن میں اس لیے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی خاموشی مجھے جھنجھوڑ رہی تھی کہ آپ اگر کوئی نعت خواں نعت شریف پیش کرے تو آپ اس عقیدت سے بیٹھیں کہ نعت شریف کا سننا سنت رسول ہے اور ہم سنت کی پیروی کر رہے ہیں۔ الحمدللہ جب آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ کے 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور 10 نیکیوں کو شامل کر دیا جاتا ہے، اور آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو جنت میں آپ کے نام کے 10 پودے لگائے جاتے ہیں۔ یہ جو ہے حدیث مبارکہ ہے۔ آپ کو نعت شریف سننا ہے بڑی عقیدت و احترام سے، اور ہر شعر پر سبحان اللہ کہنا ہے، اور یہ سنت رسول ہے۔ آپ نذرانہ دیں یا نہ دیں وہ آپ پر منحصر ہے، لیکن سبحان اللہ کہنے میں آپ پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ یہی جو ہے میرے آقا کی سنت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا حافظ و قاری محمد صابر پاشا قادری صاحب خطیب و امام مسجد حج ہاؤس نامپلی، مولانا علامہ رفعت علی خطیب صاحب نقشبندی، سید رفعت علی
خطیب صاحب نقشبندی قبلہ اور ہمارے حافظ ثاقب نعمانی صاحب جو آپ کی مسجد کے امام ہیں، اور کل ہند مجلس فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد عمومی یعنی جنرل سیکرٹری الحاج قاری محمد حسین نقشبندی صاحب، جناب محمد شہباز خان صاحب جنرل سیکرٹری NFI، حافظ و قاری محمد مراد صاحب امام مسجد حاضہ، اور بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں، آج کا جلسہ کیا ہے آپ سبھی جانتے ہیں۔ اسی مسجد میں جو خطیب و امام رہے مسجد حاضہ کے، مسجد پرنس شاہ احمد جاں بہادر کے، اسی مسجد کے خطیب و امام حافظ و قاری الحاج محمد عثمان صاحب نقشبندی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ آج دنیا میں نہیں رہے، سانح ارتحال ہوا گزشتہ ماہ 17 جون کو، لیکن مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسی مسجد میں خطیب صاحب امام مکہ مسجد اس مسجد کے خطیب و امام رہے، اور الحمدللہ ہزاروں لوگ، یعنی میں یہ کہوں گا لاکھوں لوگوں نے آپ کے خطاب کو سنا، اور ماہ رمضان المبارک میں سنا، ماہ رجب میں سنا، ماہ شعبان میں سنا، ماہ ذی الحجہ میں سنا، اور ہر سبجیکٹ پر امام صاحب نے آپ سے مخاطب کرتے رہے، اور خطبہ جمعہ میں انہوں نے کئی عنوانات پر مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کی، لیکن آج ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے، اس عظیم ہستی کو، اس عظیم شخصیت کو جس کو ہم فضیلت الشیخ عاشق اہل بیت اطہار حافظ و قاری محمد عثمان صاحب نقشبندی کہتے ہیں، اور ان کے تعزیتی جلسے میں ابھی نماز عشاء ادا کی گئی، 3-4 صف تک لوگ تھے، لیکن ایسی کیا مصروفیت ہے، ایسی کیا بے حسی ہے، مجھے کہنے پر مجبور ہوں۔ الحمدللہ آج ہماری مساجد تنگ دامنی کا شکوہ کرے وہ دور ہے، اتنے لوگ ہمارے مساجد میں آنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک عالم دین کی موت سارے عالم کی موت کے برابر ہوتی ہے، کیونکہ وہ عالم دین جو خطیب و امام رہے، 60 برسوں تک آپ نے امامت فرمائی، اور مسجد آسمان گڑھ میں امامت کی ٹی وی ٹاور کے پاس، اس کے بعد تاریخی مکہ مسجد جو سارے ہندوستان کی ایک مشہور مسجد ہے، تاریخی مسجد ہے، جس میں 53 برس تک امامت کی عثمان نقشبندی صاحب قبلہ نے۔ آپ غور و فکر کیجئے کہ امامت کرنا بھی کانٹوں کا تاج ہے، لیکن اللہ نے وہ تو عز من تشا وہ تو ذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ اللہ جسے عزت دیتا ہے اور اللہ جسے ذلت دیتا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ نے سب سے پہلے کم سنی میں 11 سال کی عمر میں امام صاحب کو حافظ قرآن بنایا، 13 سال کی عمر میں نظام دکن نواب میر عثمان علی خان بہادر آصف جاہ صاحب نے ایک فرمان جاری کیا، اور اس فرمان کے تحت آپ کو مسجد آسمان گڑھ ٹی وی ٹاور کا امام بنایا۔ اس وقت مصلیوں نے کہا ایک کم سن بچے کو امام بنایا گیا، پھر ان کے سامنے فرمان جاری ہوا تو آوازیں بند ہو گئیں، کیونکہ نظام دکن کا فرمان تھا۔ آپ غور کیجئے، پھر وہی نظام دکن آصف جاہ صاحب نواب میر عثمان علی خان بہادر نے کہا جب میں آسمان گڑھ میں کم سن بچے کو
امام کی حیثیت سے جو تقرر کیا تھا اس بچے کو مکہ مسجد لاؤ۔ غور کیجئے، حج ہاؤس نامپلی میں حج ہاؤس کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا تھا۔ اس وقت ہندوستان کے ممتاز عالم دین مولانا عبد الکریم پارک صاحب صدارت کر رہے تھے، اور اس وقت آپ کا یہ خادم محمد رحیم اللہ خان نیازی بھی آپ کے بازو بیٹھنے کا ہمیں اعزاز ملا۔ اور مولانا عبد الکریم پارک صاحب قبلہ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ حکمران اپنی مرضی سے بنتا نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے حکمران بنتا ہے۔ تو ایسا حکمران جس کو ہم نے نظام دکن کہا، ایسا حکمران جس کو 39 برس تک حکمرانی کا اللہ نے موقع دیا، ایسا حکمران جو رحم دل اور رعایا پرور بادشاہ تھا، ایسا حکمران جس کے دور حکومت میں سزائیں بھی ہوئیں، عدالتوں سے فیصلے بھی ہوئے، لیکن کسی کو بھی پھانسی کی سزا نہیں ہوئی۔ رحم کی درخواست جاتی تو نظام دکن نے رحم کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے اس پھانسی کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیتے۔ میں محمد حسین نقشبندی زبیر کی توجہ اس لیے چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو تاریخ نہیں معلوم۔ غور کیجئے، نظام دکن نے ایسا رحم دل رعایا پرور بادشاہ جس نے ترقی اور ڈیولپمنٹ پر آج جو بھی ترقیاتی عمارتیں ہیں، چاہے وہ عثمانیہ یونیورسٹی ہو، کہ چاہے اسمبلی کی عمارت ہو، چاہے راج بھون کی عمارت ہو، چاہے ریلوے لائن ہو، چاہے اعظم جاہی مل ہو، جتنے ترقیاتی جو ڈیولپمنٹ ہوا انہی کے دور میں ہوا، جس کو ہم نظام دکن کہتے ہیں۔ وہ نظام دکن نے 20 سال امام صاحب کی عمر تھی، حافظ و قاری محمد عثمان نقشبندی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی فرمان جاری ہوا، پھر دوبارہ مکہ مسجد کو لایا گیا۔ مکہ مسجد میں آپ نے امامت شروع کی۔ الحمدللہ اللہ نے خداور شخصیت بھی بنایا تھا۔ اللہ نے ایسی خداور شخصیت کہ لوگ دیکھ کر یہ کہتے تھے، ہاں مکہ مسجد کی جتنی فصیل بڑی عمارت ہے، تاریخی امامت کے تاریخی امام کہتے تھے۔ اور اللہ نے انہیں آواز بھی ایسی دی تھی، عثمان نقشبندی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے ایسی آواز دی تھی، میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے، امام صاحب آپ کو تو اللہ نے مکہ مسجد کی امامت کے لیے ہی پیدا فرمایا۔ غور کیجئے عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے، ہماری خاموشی کا عالم یہ ہے۔ اگر کوئی عالم دین مر کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں۔ ارے اسی مسجد حاضہ میں میں نے 200 جلسے اٹینڈ کیے، میں نے 200 سے زائد خطابات کو سماعت کیا، تو میں کہوں گا کہ آج اگر ہندوستان کی تمام مساجد کا جائزہ لیں، ہندوستان میں 1 لاکھ سے زیادہ مساجد ہیں، اور ان 1 لاکھ مساجد کا آپ جائزہ لے لیں، کسی بھی مسجد کی یہ تاریخ نہیں بتاتی کہ 60 سالوں تک یا 53 برس تک ایک مسجد میں ایک حافظ نے امامت فرمائی۔ اگر مورخ تاریخ لکھے گا تو یہ سنہری حروفوں میں لکھے گا، حافظ و قاری محمد عثمان نقشبندی صاحب قبلہ نے تاریخی مکہ مسجد میں 53 برس تک امامت فرمائی۔ الحمدللہ میرے پیشرو مقرر شہباز خان نے کہا کہ جب امام صاحب کی نماز جنازہ مکہ مسجد میں ہو رہی تھی 17 جون کو، تو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مسجد تنگ دامنی کا شکوہ کر رہی تھی۔
آج یہ میں سمجھتا ہوں 18واں تعزیتی جلسہ ہے. کل سنگاریڈی میں 2 جلسے ہونے والے ہیں اور پھر 2 دن کے بعد ظہیر آباد میں ہے، پھر وقار آباد میں ہے. الحمدللہ جہاں مسلمانوں میں شعور ہے، جہاں کے مسلمانوں میں دینی جذبہ ہے، جہاں کے مسلمان یہ جانتے ہیں کہ امام کی اور خطیب کی کیا اہمیت ہے، وہاں پر جلسے منعقد ہو رہے ہیں. خدا را میں آپ سے یہی درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے اور متحد اور منظم ہو جائیے. اور آج ہمارے علماء کرام ایسے جید علماء کرام ایک ایک کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن افسوس ان علماء کرام کا جانشین کوئی پیدا نہیں ہو رہا ہے. ابھی کچھ مہینے پہلے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر نشین جید عالم دین کا سانحہ ارتحال ہوا. 17 جون کو حافظ محمد عثمان نقشبندی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ اس دنیا فانی سے چلے گئے، آپ کا سانحہ ارتحال ہوا. اور مولانا حمید الدین آخی الحسامی صاحب قبلہ کا سانحہ ارتحال. پھر مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری جنرل عبد الرحیم قریشی صاحب، جس نے 40 برس تک مسلمانوں کی مظلوم مسلمانوں کی خدمت کرتے رہے، وہ بھی ہم سے چلے گئے. مولانا سلیمان سکندر ہم سے چلے گئے، جو شعلہ بیان مقرر تھے تعمیر ملت کے. کیسے کیسے آج قائدین علماء کرام چلے جا رہے ہیں، لیکن ان کا جانشین نہیں پیدا ہوتا. غور کیجئے، آج ہمارے نوجوان خطیب و امام مسجد حج ہاؤس نامپلی، حافظ بخاری مفتی محمد صابر پاشا قادری صاحب جو ہے مسجد حج ہاؤس کے خطیب و امام ہیں. آپ کے خطابات اور آپ کی قرات کلام پاک سے آپ مسجد حج ہاؤس کو منور کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے حفاظ کرام کی ہم کو اہمیت معلوم ہونی چاہیے. میں یہ کہوں گا وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. غور کیجئے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اب ایک نوجوان جب بڑا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، تو 20 سال ہوتے ہیں. 20 سال کے بعد وہ اگر ذکر الہی میں ہوگا تو کتنے برس؟ 50 برس یا 60 برس یا اور میکزیمم آگے بڑھائیے 70 برس. اس کے بعد تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن آپ دیکھیے ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ چلے جائیے. بلا مذہب و ملت ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، منتیں مرادیں پاتے ہیں اور غریب نواز کے آستانے سے جو ہے فیض یاب ہوتے ہیں. آج ہندوستان اگر قائم ہے تو غریب نواز کا صدقہ ہے. ہندوستان میں مسلمان زندہ ہیں، باعزت ہیں، تو غریب نواز کے آستانے کا طفیل ہے. اب آپ جائیے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر، وہاں پر بھی آپ کو یہی منظر ملے گا. پھر آپ خواجہ بند نواز گیسو دراز چلے جائیے گلبرگہ شریف. خواجہ بند نواز شہنشاہ دکن ہیں. آپ کے در سے بڑے بڑے بادشاہوں کو تاج عطا کیا گیا. اور ہماری شہر حیدرآباد میں محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی، ایسے ایسے بزرگ ہمارے شہر میں ہیں. اور اسی شہر میں بارگاہ یوسفین نامپلی ہے. یہ بزرگان دین نے اپنی زندگی کیسے گزارا؟ اپنی زندگی حکم الہی کے مطابق گزارا. تو اللہ نے ذکر کروا رہا ہے. یہ بزرگان دین اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے گئے تو اللہ ذکر کروا رہا ہے.
آج عثمان نقشبندی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعزیتی جلسہ منعقد کرنے کا مقصد و منشا یہ ہے کہ آپ کو یہ بتائیں امام صاحب نے اپنی زندگی کے 60 برسوں تک دینی، تعلیمی، مذہبی، امامت جو خدمات انجام دی ہیں وہ اظہر من الشمس ہے، دنیا کی کوئی تاریخ اسے فراموش نہیں کر سکتی۔ اللہ کے حکم پر زندگی گزار کر چلے گئے اور یقیناً جب اللہ کے پاس گئے تو سینے میں قرآن لے کر گئے، اللہ کے پاس گئے تو اہل بیت اطہار کی محبت لے کر گئے، جب اللہ کے پاس گئے تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے، جب اللہ کے پاس گئے تو عشق صحابہ کرام خلفائے راشدین کی محبت لے کر گئے، اور پھر خصوصاً خاتون جنت شہزادی کونین حضرتہ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جلسے منعقد کرتے ہوئے یہ پیام دیا ہندوستان کے کروڑوں خواتین کو، دیکھو اگر تم اپنی کامیاب زندگی گزارنا ہے، دیکھو تم اس دنیا میں اپنی آخرت کو بہتر بنانا ہے تو خاتون جنت شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تعلیمات کو اپنا لو، خدا کی قسم تمہیں زندگی میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ یہی پیام جو ہے عثمان نقشبندی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب شب معراج آتی ماہ رجب المرجب میں تو شب معراج پر امام صاحب جو مخاطب کرتے تھے، خدا کی قسم میں نے ویسے خطابات کسی کی نہیں سنا۔ امام صاحب شب معراج پر جبرائیل علیہ السلام اور جو ہے امام صاحب شب معراج پر میرے آقا کی نالین پاک پر جو مخاطب کرتے تھے، نماز کے تحفے پر مخاطب جو کرتے تھے، خدا کی قسم میں نے کسی عالم دین سے وہ خطاب نہیں سنا۔ شب برات آتی، مغفرتوں کی رات آتی، مرحومین کی مغفرت کے لیے نوجوانوں کو، والدین کو، سرپرستوں کو ایک نیا پیام دیتے اور جھنجھوڑتے، جاؤ تم قبرستان جاؤ اور اپنے والدین، اپنے سرپرستوں کی مزاروں پر فاتحہ خوانی کرو، گلہائے عقیدت پیش کرو، یہی تمہاری زندگی ہے، اور تاکہ ان کی مغفرت ہو جائے۔ امام صاحب ماہ رمضان المبارک آتا تو عثمان نقشبندی صاحب قبلہ نے فضائل رمضان پر ایسی خطابت کرتے، خدا کی قسم میں نے ویسی خطابت کسی عالم دین سے نہیں سنا۔ ماہ رمضان المبارک میں بصیرت افروز خطابت کرتے، اور جب عثمان نقشبندی صاحب قبلہ پہلا دہا نماز تراویح پڑھاتے مکہ مسجد میں تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے تراویح کی نماز میں شامل ہوتے، اور جو ہے ان کی منفرد انداز اور ان کی منفرد آواز سے لوگ محظوظ ہوتے اور ان میں ایک دینی جذبہ پیدا ہوتا، اور الحمدللہ وہ جو ہے نماز تراویح پڑھاتے۔ ذی الحجہ آتا تو کہتے، میں ایک شعر سے عثمان نقشبندی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہتے کہ دنیا کے سارے حاجی، غور کیجئے مسلمانوں، دنیا کے سارے حاجی اونٹاں پکڑ کو لائیں، بکرے اٹھا کو لائیں، دنیا کے سارے حاجی اونٹاں پکڑ کو لائیں، بکرے اٹھا کو لائیں، میں تو غریب مولا خود قربان ہونے آیا ہوں۔ تو آپ ذی الحجہ میں عازمین حج جب حج کے لیے جاتے تو چاہے وہ حج ہاؤس ہو، چاہے مکہ مسجد ہو، چاہے میر عالم کا ٹینک ہو، جہاں جہاں حج کیمپ ہوتا، امام صاحب کے بغیر حج کیمپ مکمل نہیں ہوتا۔ امام صاحب مخاطب کرتے تو ایک سما بان جاتا اور حاجیوں میں ایک نئی راہ پیدا ہوتی اور نئی عبادت کی
ایک لگان، ایک جنون پیدا ہو جاتا، اور تمام عازمین حج جو ہے حج کی سعادت کرنے کے لیے جاتے تو بآواز بلند حج ہاؤس سے یہ کہتے امام صاحب کے خطاب کے بعد، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ امام صاحب مائک پر پڑھاتے اور حاجیوں کو کہتے کہ ساری تم نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، تم نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، تم نے اپنے گھر کو چھوڑا، تم نے اپنی دولت کو چھوڑا، تم نے اپنی جاگیرات کو چھوڑا، خدا کی قسم آپ جو ہے جب حج کو جائیں گے تو وہاں پر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سجدہ ریز ہو کر جائیں، اپنی نظروں کو زمین پر رکھیں اور دو جہاں کی آقا میں خدمت میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہیں، پھر جنت البقیع جائیں، وہاں مالکنی شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سلام کریں، اور پھر غور کیجئے کہ جامع القرآن، کامع الایمان، ذوالنورین، شرم و حیا کے پیکر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کرنا یہ ہر حاجی کی خواہش ہے۔ اور پھر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دامن میں جو ہے روز مبارک میں جو ہے حضرت سیدنا یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ سے میرے آقا نے کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر مانگا تھا، اے پروردگار میں نے 39 مسلمانوں کو 39 جو ہے غیر مسلم اور یہودیوں کو اسلام میں داخل کیا، اب 40واں کوئی ہونے کے لیے تیار نہیں، مجھے جو ہے عمر جیسا پہلوان، عمر جیسا خداور، عمر جیسا طاقتور انسان کو مجھے دے دے، یعنی میں اسلام کو اور مزید آگے بڑھا سکوں۔ اللہ نے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا، اور الحمدللہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 میں مسلمان ہوئے، اور میرے آقا کی خدمت میں جو ہے اپنے سر کو جھکایا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ کعبۃ اللہ میں پہلی مرتبہ با جماعت نماز ہوئی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلواروں کے سائے میں ہوئی، اور اس وقت میرے آقا نے کہا عمر جس راستے سے گزرتے شیطان واپس بھاگ جاتا، اور شیطان ہی کیا دولت مند کئی لوگ جو اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تھے کانپ جاتے تھے حضرت عمر کی حکمرانی سے۔ 22 لاکھ مربع میل تک آپ کی حکمرانی تھی، 22 لاکھ مربع میل تک آپ کی حکمرانی، اور 27 ذی الحجہ کو ایک یہودی جو ہے قاتلانہ حملہ کرتا ہے اسی مہینے کے 27 کو، اور خون سے لہو لہان ہو جاتے ہیں، اور حضرت عمر یہ کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کو مجھے چھوڑیے، میں تو زخمی ہو چکا ہوں، لیکن جا کر یہ دیکھیے وہ مجھ پر حملہ کرنے والا کون ہے اور اس کا نام کیا ہے۔ جب جو ہے وہاں موجود صحابہ کرام نے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے جا کر دیکھا اور آ کر کہا یا امیر المومنین اس کا نام ابو لولو ہے، یہودی ہے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا، الحمدللہ میں شہید ہو رہا ہوں کیونکہ یہودی نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا، دین کے لیے کیا، امیر المومنین پہ کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا،
اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا. میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. میں جس کا مولا ہوں میرے علی اس کے مولا ہیں. میں زمینوں کا مولا علی زمینوں کے مولا. میں آسمانوں کا مولا میرے علی آسمانوں کا مولا. اور جہاں جہاں میرا ذکر ہے وہاں وہاں علی کا ذکر ہے. جہاں جہاں مجھے میں جن جن کا مولا ہوں علی ان کے مولا ہیں. یہ کون کہا؟ دو جہاں کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. غور کیجئے کیسی حالات تھی. اس کے بعد 30 برس کے بعد 30 سال کا عرصہ ایسا گزرا کہ دین اور اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا. یزیدیت چھا گئی تھی اور یزید کی حکمرانی ہو گئی تھی. لیکن پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے 72 ساتھیوں کے ساتھ میدان کربلا میں اپنے نانا جان کی سنت کو پورا کرنے کے لیے، اپنے نانا جان کی دین کو بچانے کے لیے، اپنے نانا جان کے دین کے پرچم کو جو ہے بلند کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے 72 خاندان والوں کے ساتھ شہادت کو پیش کر دیا اور دین اسلام کو پھر سے زندہ کیا. اور دین اور اسلام زندہ ہوا تو کربلا کی جو ہے شہادتوں کے بعد دین اور زندہ ہوا. عزیزان ملت اسلامیہ، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین. شاہ است حسین بادشاہ است حسین. دین است حسین دین پناہ است حسین. سرداد نہ داد در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. امام حسین علیہ السلام نے اپنے سر کو کٹا دیا لیکن یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دیا. تو اللہ نے بتایا قیامت تک امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور قربانی کو دنیا یاد کرے گی. امام حسین علیہ السلام سے پھر سے زندہ ہوا اسلام. اسلام ورنہ ختم ہو گیا تھا. تو آج میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر 3 پتھر باندھا، قربانیاں دیں، اسلام کے لیے جد و جہد کیا. دندان مبارک شہید ہوئے، خون سے لہو لہان ہو گئے. طائف کی تاریخ یہ بتاتی ہے طائف کے میدان میں دشمنان اسلام نے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے پتھروں کی بارش کر دی اور جس میں مبارک خون سے لہو لہان ہوا، خون مبارک جاری ہونے لگا. لیکن اللہ کا عرش ہل گیا. میرے حبیب پر اتنا ظلم، میرے حبیب پر اتنا ظلم. تو جبرائیل علیہ السلام زمین پر پہنچے اللہ کے حکم پر، میکائیل زمین پر پہنچے، اسرائیل زمین پر پہنچے، اسرافیل زمین پر پہنچے اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہوا ہے اگر آپ اجازت دے دیں تو یہ طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر یہاں ظلم کرنے والی آبادی کو، آپ پر ظلم اور پتھر برسانے والوں کو نیز تو نابود کر دیا جائے گا، ہلاک کر دیا جائے گا. یہ اللہ کا حکم ہے لیکن آپ کی اجازت چاہیے. تو میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا اے جبرائیل کیا تم نہیں جانتے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، مجھے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا گیا. میں کسی پر ظلم کرنے کے لیے، کسی پر ہلاکت کرنے کے حکم دینے کے لیے نہیں آیا. میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں رحمت للعالمین ہوں. اگر یہ طائف کے لوگ دین اور اسلام کو، میری دعوت کو نہیں سمجھیں گے تو ان کی آنے والی نسلیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گی. اگر وہ بھی نہیں سمجھیں گے تو ان کے آنے والی نسل جو ہے سمجھیں گی. لیکن خون مبارک جاری ہے، جسم خون سے لہو لہان ہے.
لیکن میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، اے اللہ ان طائف کے لوگوں پر رحم و کرم عطا فرما، اے پروردگار ان پر رحمتوں کی بارش نازل فرما، اور دعائیں دی۔ تو آپ بتائیے ہمارے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے براق بھیج کر، سواری بھیج کر، معراج پر بلا کر اپنا دیدار کروایا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی گئے کوہ طور پر، تو اللہ کا حکم ہوا اے موسیٰ تم اپنی نالین کو اتار کر چلے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اترے، نالین اتار کر گئے۔ غور کیجئے، چہیتے نبی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہیتے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار کرنے کی مسلسل جو زار و خطار یہ کہہ رہے تھے، لن ترانی لن ترانی لن ترانی، اے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے حکم دیا کوہ طور پر آؤ، آپ نالین کے ساتھ چلے آئے۔ تو اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ تم نالین اتار کے چلے آؤ۔ تو نالین اتارنے موسیٰ نیچے اترے، پھر واپس گئے، دیدار ہوا، بے ہوش ہوئے اور 3 دن تک بے ہوش رہے۔ آج بھی وہ پہاڑ جس کو ہم سرما لگاتے ہیں اسی کوہ طور کا پہاڑ کا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے اور آپ کے آقا جب معراج پر گئے، پہلے آسمان پہ قدم رکھے تو کہے لا الہ الا اللہ، دوسرے آسمان پہ قدم رکھے تو کہا لا الہ الا اللہ، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، 5ویں آسمان پہ قدم رکھے تو کہے لا الہ الا اللہ، 6ویں آسمان پہ قدم رکھے تو کہے لا الہ الا اللہ، 7ویں آسمان پہ قدم رکھے تو کہے لا الہ الا اللہ۔ تو عرش مولا سے یہ آواز آئی محمد رسول اللہ۔ غور کیجئے، جو آپ کو اور ہم کو جو کلمہ ملا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ عرش مولا پہ تکمیل پہنچا، اور 6ویں آسمان پہ جبرائیل کو رکنا پڑا۔ جبرائیل علیہ السلام 6ویں آسمان پر رکے تو میرے آقا نے کہا جبرائیل ہمارے ساتھ آؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہ میرا مقام ہے، اس سے آگے آنے کا مجھے حکم نہیں ہے، بس اسی 6ویں آسمان تک ہی میری حد ہے۔ تو میرے آقا آگے بڑھنے لگے اور اپنی نالین پاک خدمِ مبارک سے اتارنے لگے تو عرش مولا سے یہ آواز آئی میرے حبیب تم نالین کے ساتھ چلے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہی اللہ کا حکم ہوا نالین اتار کے آؤ، پھر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تم نالین کے ساتھ چلے آؤ، تو نالین عرش مولا پر پہنچی۔ بڑی تفصیل ہے، میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ جو بھی میں آپ کے سامنے مخاطب کر رہا ہوں یہ کرم ہے، صدقہ ہے محمد عثمان نقشبندی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کا، جن کی صحبت میں نے 35 برس گزارے۔ یاد رکھو مسلمانوں، تم اللہ والوں کے ساتھ رہو، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اگر تم اپنی دنیا کو جو ہے حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو، اللہ والوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں سے کچھ سیکھو۔ ایسے علماء کرام جو ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، یہ جو چھت ہے جس پر یہ چھت آپ کے سامنے تعمیر ہے، تو یہ پلرز پر چھت ہے، تو یہ پلرز آف دی اسلام کون ہیں؟ علماء کرام ہیں۔ یہی علماء کرام آج ہم کو درس قرآن دیتے ہیں، یہی علماء کرام عشق اہل بیت کی تعلیم دیتے ہیں، یہی علماء کرام صحابہ کرام کی شہادتوں کو پیش کرتے ہیں۔ تو ان کو غنیمت سمجھو۔ آج کے پرآشوب دور میں اپنی تقریر کے آخری مرحلے میں ہوں، کیونکہ رفعت علی خطیب نقشبندی صاحب کو بھی سماعت کرنا ہے، آپ کو ان کی دعائیں لینا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آج ہندوستان کون سے پرآشوب دور میں گزر رہا ہے۔ آج کا حکمران ہندوستان کا یہ کہتا ہے
کہ ہم پر یونیفارم سول کوڈ لایا جائے گا۔ ارے بھائی، ہندوستان کی جو 1950 میں کانسٹیٹیوشن بنا، دستور بنا، آئین بنا، اس وقت ہمارے علماء کرام بھی بیٹھے، دیگر مذاہب کے بھی بڑے بڑے لوگ بیٹھے، مشاورت تھی، اور مشاورت کے بعد بھیم راؤ امبیڈکر نے کانسٹیٹیوشن کو تشکیل دیا۔ اس وقت کا ہندوستان کا وزیر اعظم، میں مسجد میں سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی ان کا نام لینا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت پرائم منسٹر جو بھی تھے وہ بھی اس نشست میں تھے۔ اور غور کیجئے، کانسٹیٹیوشن بنا تو اس وقت سردار جیوں نے اپنی حفاظت کے لیے تلوار مانگ لی، دستور میں تلوار دے دی گئی، پگڑی مانگی، پگڑی دے دی گئی، لیکن اس وقت کے ہمارے علماء کرام نے کیا مانگا، کیا حاصل کیا، یا ہوش میں تھے یا نہیں تھے، میں ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ بہرحال تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے۔ میں غور کرنے کے بعد میں ایک شعر میں سارے سمندر کو کوزے میں بند کر رہا ہوں۔ تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ آج کیا مجال ہے کہ ہماری شریعت میں مداخلت کی بات، آج کیا بات ہے کہ ہمارے پرسنل لا میں مداخلت کی بات، کیا بات ہے ہمارے مساجد پر اور ہمارے دینی مدرسوں پر جو ہے بری نظر۔ خدا کی قسم 30 کروڑ ہیں ہندوستان میں، ہم محب وطن بھی ہیں، ہم ہندوستان کے جو ہے شہری ہیں، ہم ہندوستان کو سیکولر ہندوستان چاہتے ہیں، اور ہم جتنے جو ہے ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار ہیں، کوئی قوم ہو نہیں سکتی۔ میں ایک بات آگے کرتے ہوئے کہوں گا، میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس مسلمان کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو، میں خطیب صاحب نقشبندی آپ کی توجہ بھی جا رہا ہوں، اور غلامان مصطفیٰ کمیٹی کے صدر نشین محمد سرفراز خان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے گستاخ رسول کے خلاف احتجاج کرنے میں ایک ریکارڈ قائم کر لیا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لینا ہے لیتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ بات بتاؤں، میرے آقا نے کیا کہا، جس مسلمان کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو، وہ فاسق مرے یا فاجر مرے، اس کی موت سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو ہر مسلمان شہادت کی تمنا رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں آج کے وقت کے حکمران کو یہ کہوں گا کہ تم شریعت میں مداخلت کی بات، اور آج ہی میں لا کمیشن کی رپورٹ پڑھ رہا تھا اخبار میں، لا کمیشن نے کہا کہ یونیفارم سول کوڈ لانے میں 3 ہفتے باقی ہیں، اور 3 ہفتوں کا وقت دیا گیا۔ باپ کی جاگیر ہے یا تمہارے پردادا کی جاگیر ہے یا سکر دادا کی جاگیر ہے ہندوستان؟ ارے مسلمان 30 کروڑ ہیں، متحد بھی ہیں، منظم بھی ہیں، باشعور بھی ہیں، تعلیمی یافتہ بھی ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ مسلم پرسنل لا میں کسی قسم کی بھی مداخلت ہو، ہم نہیں چاہتے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی مداخلت ہو۔ میں چنوتی دینا چاہتا ہوں عثمان نقشبندی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے تعزیتی جلسے سے ہندوستان کی حکومت کو، کہ اگر شریعت کا زیر اور زبر بھی تم نہیں نکال سکتے، ہم اس کو بھی برداشت نہیں کریں گے۔ ہندوستان کے مسلمان دوست اور دشمن کو پہچانتے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمان بابری مسجد کی شہادت کے بعد والے مسلمان ہیں۔ تمہارے نقاب پہ نقاب ڈالتے چلے جاؤ، ان نقابوں کے اندر چھپے ہوئے فرقہ پرست چہرے کو آج کا نوجوان پڑھ سکتا ہے، کیونکہ تعلیمی یافتہ بھی ہے اور ہندوستان میں باشعور مسلمان ہے۔ ارے ہم کو غفلت میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟
बहरहाल अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमको मुत्तहद और मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है और हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो है ख्वाब गफलत में ना रहें और दुश्मन हर तरीके से आप पर वार करने की मुनज़्ज़म और घिनौनी साजिशें रचा रहा है और ख्वाब गफलत में अगर रहोगे तो हमें नुकसान हो सकता है। शरीयत को बचाने, पर्सनल लॉ को बचाने, कुरान को बचाने, दीन और इस्लाम को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहें और मुत्तहद और मुनज़्ज़म रहें, अपने सफ़ों में इत्तेहाद को कायम रखें। आज अगर मसाजिद हमारी हैं तो उस वक्त हमारा दीन मैं मुकम्मिल समझूंगा, उस वक्त हमारी कौम का इत्तेहाद को मुकम्मिल समझूंगा। और जिस वक्त जैसा कि ईद उल मोमिनीन जुमा होता है, जुमा में हर मस्जिद तंग दामनी का सबूत देती है। 5 वक्त नमाजों को ऐसा अदा करो जैसा लोग समझे जुमा का दिन है। जुमा के दिन जैसा लोग आते हैं वैसा 5 वक्ता नमाज के पाबंद हो जाओ। इंशाअल्लाह दुनिया की कोई हस्ती, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें जो है बाल को भी धक्का नहीं लगा सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहते हुए जो है आपको कहूँगा कि पार्लियामेंट में तो 26 या 27 हैं, लेकिन एक ही मर्द है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। एक ही मर्द है जिसने CAA, NRC और NPR के बिल को फाड़ कर ये सबूत दिया कि हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों की आवाज नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। अरे हमको गीदड़ों की जरूरत नहीं है, हमको एक शेर हिंदुस्तान काफी है। अरे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जब बिल पेश होगा तो मुझे यकीन है पार्लियामेंट उस बिल को फाड़ेंगे और मुसलमानों के मजहबी जज्बात को पेश करेंगे। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक जिसके फर्जंद हैं सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब के, जिसने 50 वर्षों तक मिल्लत इस्लामिया की खिदमत की और आज अल्हम्दुलिल्लाह सालार मिल्लत के हकीकी जाननशीन नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुअज़्ज़िज़ रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद हैं। मैं मौजूदा मरकजी हुकूमत से कहूँगा कि हमारी तादाद कम है, तुमने हमारी तादाद को घटा दिया, लेकिन एक शेर रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे 303 अरकान पार्लियामेंट पर काफी है। गौर कीजिए मुसलमानों, हमको हमारी क़यादतों को मजबूत करना है। उलमाए कराम के खिताबात में हम कसीर तादाद में शिरकत करें, मसाजिद को आबाद रखें, शरीयत पर सख्ती से अमल पैरा हो जाएं और जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ अगर कहीं पर इजलास बुलाती है तो आपको हज़ारों की तादाद में जमा हों और कामयाब बनाएं। मैं फिर एक मरतबा जो है हाफिज़ बुखारी मोहम्मद उस्मान साहब नक्शबंदी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें जो है ये एजाज़ दिया कि उनके फर्जंद जो है जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद मजलिस फैज़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद हुसैन नक्शबंदी ज़ुबैर साहब यहाँ मौजूद हैं। और जो जैसा कि जो है इमाम मक्का मस्जिद ने अपने 60 साल दौर में जो दीनी खिदमात अंजाम दी, अहले बैत अत्हार के जलसे, सहाबाए कराम के जलसे मीलादुन नबी, जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जलसे रहमतुल लिल आलमीन 12 रबीउल अव्वल को, और फिर मालिकनी शहजादी खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जलसे मुनक़िद होंगे। और जो है इमाम मक्का मस्जिद के जो छोड़े हुआ मिशन है, जो अधूरा काम है, उसको हम इंशाअल्लाह सर के बल खिदमत अंजाम देंगे। मैं कारी मोहम्मद हुसैन नक्शबंदी ज़ुबैर साहब को जो है ये ताज़ियत पेश करता हूँ
کہ اللہ تعالیٰ اس غمزدہ فرزند کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور امام صاحب کے غمزدہ خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اے اللہ امام مکہ مسجد کا جانشین پیدا فرما دے، اور امام مکہ مسجد کا جانشین ان کے فرزند جو ہے محمد حسین نقشبندی زبیر صاحب کو جو ہے ان کا جانشین بنا۔ اے پروردگار جو ہے امام صاحب نے آپ کے دربار الہی میں قرآن شریف قرآن کو سینے میں لے کے آیا، اہل بیت اطہار کی محبت لے کے آیا، اور خاتون جنت کا عشق اور محبت لے کر آیا ہے، اور صحابہ کرام کی عشق اور محبت کو لے کر آئے ہیں۔ اے پروردگار اس کے صدقے میں آپ کی مغفرت فرما دے، اور ان کی قبر کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور ان کی مغفرت فرما دے، مغفرت فرما دے، اور مغفرت فرما دے۔ میں منتظمین جلسہ کا اور خصوصاً حافظ و قاری جو ہے محمد مراد صاحب کا مشکور ہوں، انہوں نے مجھے کہنے کا موقع عطا فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔